السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإنک لعلی خلق عظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ قلم سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 4 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ رات کافی ہونے کے باوجود بھی، یعنی رات کے 2 بج چکے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں جمع ہیں۔ آپ کے اپنے علاقے کے، اپنے جھارکھنڈ کے سب سے بڑے مدرسے کی یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ قیامت تک آپ لوگوں کے مدرسے کے تعلق سے، دین سے محبت کے تعلق سے، قرآن و حدیث سے محبت کے تعلق سے اس محبت کو اللہ برقرار رکھے۔ زور سے بولیے آمین۔ کل بھی میں نے اپنی تقریر جب شروع کی تھی تو اپنے مرحوم صدر صاحب کے لیے دعا کروائی تھی۔ آج بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب ان کے لیے دعا کیجئے۔ امید علی صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ زور سے بولیے آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ کل میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ ان کی بیٹی جو صغیرہ ہے وہ قرآن کی حافظہ بن کر کبیرہ ہو گئی ہے، یعنی اس نے بڑا نام کمایا ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے ان کو بہت آشیرواد دیا۔ آشیرواد دیا مطلب کل آپ لوگوں نے الحمدللہ 3500 روپے کا انعام بھی دیا تھا، اور آج آپ لوگوں نے ان کو کتنا انعام دیا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ پوری برادری کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ ایک بیٹی قرآن کی حافظہ ہو گئی۔ تو میرے بھائیو، آئیے آج میں دوسرے ٹاپک پر میں آپ سے بات کرتا ہوں، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، ان کا ویوہار کیسا تھا، ہمارا اور آپ کا اخلاق کیسا ہے، ہمارا اور آپ کا طور طریقہ کیسا ہے، ہم لوگوں سے کیسے ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا، ہمارا اور آپ کا اخلاق مطلبی ہے، یعنی مطلب ہے تو سٹ گئے اور مطلب ختم ہو گیا تو ہٹ گئے، ہے کہ نہیں؟ مطلب ہے تو سٹ گئے اور مطلب ختم ہو گیا تو ہٹ گئے۔ سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں۔ وقت کب بدل جائے کسی کو پتہ نہیں، موسم کب بدل جائے کسی کو پتہ نہیں، انسان کب بدل جائے کسی کو پتہ نہیں، یہ 3 چیز کب بدلی ہو جائے جھٹکے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا اخلاق مطلبی ہے، ہم کو جس سے مطلب ہوتا ہے اس سے سٹتے ہیں، اور جہاں مطلب ختم ہو گیا تو ہٹتے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا۔ تو آئیے ہم اور آپ چلیں، تو پہلے ہم گھر سے شروع کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے۔ آج کل ہم اور آپ باہر تو بہت اچھے دکھتے ہیں،
آج کل ہم اور آپ باہر تو بہت اچھے دکھتے ہیں لیکن گھر میں اچھے نہیں ہیں. اور 3 چیز یاد رکھیے گا، گھر والی یعنی بیوی، آپ کا نوکر، آپ کا پارٹنر اور آپ کا پڑوسی، یہ 4 چیزیں. اگر آپ کے بارے میں بولے کہ آپ اچھے ہیں تو آپ اچھے ہیں، اور اگر آپ کے بارے میں بولے کہ آپ بے ایمان ہیں تو آپ بے ایمان ہیں. آئیے ہم دھیرے دھیرے چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہیں، گھر والی کے ساتھ کیسے ہیں. پہلے یہ بتا دوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کتابیں لکھی جا رہی ہے اور قیامت کی صبح تک لکھی جاتی رہے گی، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے والوں نے بھی لکھا، غیر مسلموں نے بھی لکھا ہے. آپ میں سے جو لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں ایک کتاب جانتے ہوں گے، The 100. جو لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں یا نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، The 100 یعنی دنیا کے وہ 100 لوگ جن کا دنیا پر پربھاؤ بہت زیادہ ہے، یعنی دنیا پر اثر چھوڑا ہے. یہ مائیکل ہارٹ ہے. مائیکل ہارٹ کرسچن ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے. جو مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی The 100، اور اس میں نمبر 1 کس کو رکھا ہے؟ اس کتاب میں نمبر 1 پر ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے. اس لیے انگلش میں انہوں نے لکھا but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. بات آئی سمجھ میں؟ ارے آئی کہ نہیں آئی؟ آئی. but he was the only man in history. He was supremely successful on both the religious and secular levels. بولیے گا رہے مولوی صاحب بہت انگلش بگاڑ رہے ہیں آپ ہی کو انگلش آتی ہے کیا؟ ہے نا؟ ارے وہ ایک ہے نا شعر، کیا ہے اردو ہندی والا کچھ ہے نا، اردو ہے کچھ کچھ، ہندی ہے کھیل، عربی نکالے چربی، عربی نکالے چربی، اردو اور کیا ہے شیخ بھول گیا میں، کچھ یاد ہے؟ ہندی صحیح، یعنی اردو نکالے یہ عربی نکالے چربی، اور اردو جو ہے یہ سب کھیل، لیکن ہندی اردو ہے کچھ کچھ، ہندی ہے کھیل. یہ زبان سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. آج کل ہم اور آپ زبان نہیں سیکھتے ہیں، انگلش کی وجہ سے ہم اور آپ ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. اب کیا ہو رہا، بہت ساری یوجنا سرکار کی طرف سے آتی ہے اور انگلش ہی میں بھرنا ہے، اور اگر ٹکٹ نکالنا ہو تو انگلش ہی میں بھرنا ہے. ایک آدمی ملا مجھے اسٹیشن پہ ابھی 1-2 دن پہلے، مولوی صاحب بھر دو. تو بولا بھیا ہم بھر دیتے ہیں اس شرط پر کہ آئندہ آپ دوسرے کا بھریے گا، کیونکہ جب تک دوسرے سے بھرواتے رہیے گا تو بھرنے والے کب بنیے گا؟ محنت کیجئے، سیکھیے. تو بتانا یہ تھا کہ وہ کرسچن ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے. تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا ہے. آئیے کچھ چیزیں سیکھتے ہیں اور ہم اور آپ اپنی زندگی میں لے آتے ہیں. تو پہلے گھر میں گھستے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے اور گھر والی کے ساتھ کیسے تھے. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 676. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان یکون فی محنت اہلی فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر والی کا ہاتھ بٹاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر والی کا ہاتھ بٹاتے. آج اگر ہم اور آپ گھر میں گھر والی کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ آ رہی نا اردو سمجھ میں؟ میرے بھائیو، جب ہم اور آپ گھر پہ رہیں تو گھر والی کا ہاتھ بٹائیں. مطلب آج میں کھانا بنا لوں گا، پوچھا لگا لوں گا. اور ایک بات پتے کی بتا دوں، جس کا بھی پیٹ نکلا ہوا ہے، پیٹ، اس کا علاج بہت بہترین ہے. گھر پہ پوچھا لگانا شروع کر دیجئے. اب دیکھیے وہ پھر لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب آپ ہنساتے ہیں. میں ہنساتا ہوں؟
نہ میں ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں، آئینہ دکھا دیتا ہوں۔ جن کا بھی پیٹ نکلا ہوا ہے کل سے وہ گھر میں پوچھا لگاوے، 1 مہینے کے بعد ہم کو فون کرے کہ مولوی صاحب میرا پیٹ اندر چلا گیا، کیونکہ محترمہ صاحبہ کا ذرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اہلیہ صاحبہ کا۔ آپ گھر میں رہ کر اگر کھانا بنانا سیکھ جائیں گے تو آپ کی عزت بہت ہوگی۔ اب نذیر بھائی تو یہاں ہے یہ نہیں ہے کیا؟ کہاں ہے نذیر بھائی؟ اچھا، نذیر بھائی کو کھانا بنانا بہت اچھا آتا ہے، لیکن وہ گھر میں اپنی بیوی کو بنا کے کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے یہ پتہ نہیں، لیکن ان کے پاس ایک اتنا بہترین فن ہے کہ اپنی بیوی کو نچا سکتے ہیں، زیادہ کچھ بولنے کا نہیں، مجھے بھی کھانا بنانا آتا ہے۔ تو میرے بھائیو ایک ایسی چیز آپ سیکھ لیجئے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو گھر میں رہ کر گھر والی کا ساتھ دیجئے اور ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے کام میں کچھ کیڑا نکالے گی، کیونکہ ان کا کام نمبر 1 ہے، تو اس لیے آپ ان کے ساتھ رہ کے کام کیجئے، اور آپ اگر ساتھ دیں گے گھر میں تو ان کو بڑا اچھا لگے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آج سے ہی جب گھر جائیے گا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک نیا نوکر آ گیا ہے۔ ارے بھائی گھر کا کام کرنا شرم کی بات ہے کیا؟ میں کروں گا گھر کا کام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں تو ہم اور آپ کر سکتے کہ نہیں؟ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اور آپ روٹی بیلنا بھی سیکھ سکتے ہیں، دال بنانا بھی سیکھ سکتے ہیں، سالن بنانا بھی سیکھ سکتے ہیں، بھات بنانا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھیے، آپ کی عزت بہت بڑھ جائے گی کہ ماشاء اللہ شوہر ہو تو ایسا، میاں ہو تو ایسا، فلانے جیسا کیا کھانا بناتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا کھانا ہمیشہ اچھا رہے گا، اپنا والا ذرا دب رہے گا۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے، اتنا ہی نہیں ہاتھ بٹاتے، اس کے بعد کیا ہوا، جب اذان ہوتی تو نکل جاتے، اب نماز کے لیے جانا ہے، اب گھر والے کی کوئی خدمت نہیں، کام کچھ نہیں، چلے جماعت کے ساتھ نماز میں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے کہ اگر بیوی نوکر کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام کر دے، یعنی نوکر سامنے کھڑا ہے اور کچھ بول دے یا کچھ کام کر دے، ایسا لگ رہا کہ شان گھٹ جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیتے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں اپنی بیوی کے سامنے ہوں، میرا نوکر آیا یا کسی کا نوکر آیا، کوئی کام لے کر آیا یا کوئی سامان لے کر آیا، تو یا پھر کبھی کبھی گھر میں مہمان آتے ہیں۔ جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا، اگر ہوم منسٹر کو یعنی گھر کی جو آپ کی بیوی ہے، وائف ہے، اگر آپ نے پہلے سے ان کو فون کر کے نہیں بتایا ہے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس میں بھی مہمان 2 طریقے کے ہوتے ہیں، اگر ان کی طرف کا مہمان آ رہا ہے تو بتانے کی ضرورت ہے، ان کی طرف کا مطلب سسر جی آ رہے ہیں، ساسو ماں آ رہی ہیں، اور سالی اگر آ رہی ہے، سالہ اگر آ رہا ہے تو ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے، لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، لیکن سالی اگر آ رہی ہے تو مسکراہٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ نہیں، اور ساسو ماں آ رہی ہیں تو ماشاءاللہ، سسر جی آ رہے ہیں الحمدللہ، ہے کہ نہیں۔ لیکن اپنی طرف کا اگر کوئی آئے، جیسے ہمارے ابا آ گئے، امی آ گئی، آ رہی ہے، اور اگر ہماری بہن آ گئی تو بہت دبے لفظوں میں پوچھنا، آ رہی ہیں، لاؤں کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر پہ ہیں، دوسری بیوی نے گفٹ بھیج دیا، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5225۔ اب جب بیوی کے سامنے گفٹ بھیج دیا، کچھ تحفہ بھیج دیا، تو نوکر کے سامنے ہی اس بیوی نے پیالے ہی کو توڑ دیا۔ اب اس میں بہت اہم پوائنٹ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے نوکر کے سامنے یا کسی بچے کے سامنے یا کسی مہمان کے سامنے آپ کی بیوی آلو پیاز پھینک دے تو؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا، مہمانے کے سامنے وہ چلانے لگتی ہے،
ان کو رہا نہیں جاتا، تو اس وقت کیا کریں گے؟ تو کتنے لوگ مار دیتے ہیں، غصہ کر لیتے ہیں، نہیں، اس وقت سنبھالنا پڑے گا، کیونکہ وہ کب اس کا دماغ گھوم جائے اس کو ہینڈل کرنا آپ کو آنا چاہیے، اور جب مہمان آئے یا کوئی آئے تو اس وقت اور بھی مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اب یہ نوکر کے سامنے برتن ٹوٹ گیا ہے، اگر ہمارے اور آپ کے نوکر کے سامنے بیوی برتن توڑ دیتی تو ہم ان کا دیہ ہاتھ توڑ دیتے ہیں۔ ارے یہ کیا بے عزت کر دی تو، ارے ذرا اندر کرتی، یہ کیا میرے نوکر کے سامنے میری بے عزتی کرا دی تو نے، ہے کہ نہیں صاحب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، جب برتن ٹوٹ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اٹھا لیا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، کتنے کھانے برباد ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، دنیا میں بہت سارے لوگ بھوکے ہیں، پھینکے ہوئے کھانے اگر ان کو مل جائیں تو ان کی زندگی بن جائے۔ شادی بیاہ میں ہم اور آپ جتنا کھاتے نہیں اس سے زیادہ پھینک دیتے ہیں، پھینکتے کہ نہیں پھینکتے؟ تو اس سے پتا چلا جو کھانا گر جائے اس کو اٹھا لیجئے، کیونکہ اس کھانے میں برکت ہے، اور اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کر لیجئے، لیکن لوگ صاف نہیں کرتے۔ پورے کھانے میں برکت نہیں ہے، پورے کھانے میں برکت نہیں ہے، وہ برکت کچھ ہی کھانے میں ہے، ہو سکتا ہے جو گر گیا اسی میں ہو۔ تو جب کھانا ہونا کہیں بھی گر جائے اس کو اٹھا لیجئے، کوئی سامان کھانے پہ اٹھا لیجئے، صاف کر لیجئے، کھا لیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کھانے کو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا رہے، یہ بھی نہیں کہا چل تو اٹھا، پھوڑ دیا ہے چل اٹھا۔ تو اگر گھر پہ آپ کی وائف آلو پیاز پھینک دے یا سامان پھینک دے اور توڑ تاڑ دے تو ٹینشن میں نہ آئیے گا۔ جیسے وہ کھانا پکانے والا ہوتا نا، پہلے ہوتا تھا، اب تو اسٹیل کا آ گیا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، مٹی کا ہوتا تھا، لے اٹھا کے پٹک دیا۔ تو اگر ایسی پٹک دیا، اٹھا کے کچھ توڑ دیا تو ہم نے اور آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ اب جن کی شادی ہو گئی ہے وہ زیادہ جانتے ہیں، اور جن کی ابھی ہونے والی ہے تو ان کو ایسے تیار آنا پڑے گا کہ اگر ایسی کھوپڑی کی بیوی مل گئی جو پھوڑ دیتی ہے تو کبھی ایسا بھی نہ ہو کہ سر کو ہی پھوڑ دے، تو ٹینشن نہیں لینے کا، ایک دم پیارے انداز سے سمجھائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کھانا اٹھایا، ایک برتن میں رکھا، نیا پیالہ منگایا، اور اپنی بیوی کے بارے میں کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، اس لیے ایسا کیا، ورنہ نہیں کرتی، کیونکہ دوسری بیوی نے ان کی باری میں بھیج دیا کھانا، اس لیے انہوں نے توڑ دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ سب جو پوائنٹ ہے ہم کو اپنے گھر میں اپلائی کرنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارا، نہ نوکر کو مارا۔ اللہ اکبر، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں، ارے مولوی صاحب یہ کیا بول رہے ہیں آپ، مولوی صاحب یہ کیا بول رہے ہیں آپ۔ پہلے لوگ اپنی بیوی کو ہرواہی پینا سے مارتے تھے۔ ہرواہی پینا جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ اکھڑ بہاری لینگویج ہے، جانتے ہیں ہرواہی پینا؟ نہیں جانتے؟ ارے بیل سب کو جو ہانکتے ہیں اس کو جو مارتے تھے، بیل کو جو ہانکتے تھے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ سانٹا والا ہوتا تھا نا، لمبا، اور اس میں 3-4 مارتے تھے کھٹا کھٹ، یا پھر لمبی لکڑی رکھتے، بیل کو مار کے بھگا رہے ہیں۔ پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی بیوی کو گالی بھی دیتے تھے اور اس ڈنڈے سے مارتے بھی تھے، لیکن اب یہ الحمدللہ کم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی نے ہی اس آدمی کو خریدا ہے، ان کے ابا نے خریدا ہے، تو ماریں گے کیسے، یہ خود ہی مار دے گی۔ اور چل ہی رہا، زیادہ کچھ بولا، ایک مارا تو 2 مار دیتی ہے، چل رہا ہے۔ اور بیلن تو ہے ہی ہے، بیلن گھر پہ بیلن اٹھایا اور دے دیا، اس لیے زیادہ مار پیٹ نہیں کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو یہ ہے، صحیح مسلم کتاب الفضائل، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأۃ ولا خادما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا، نہ کسی نوکر کو مارا۔ اب میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی بیویاں تھیں؟ بہت آسان ہے، ایک تو تھی نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5، 6،
7, 8 आए, सो रहे हैं आप लोग, साथ दे रहे हैं, 11 है ना, और 11 में से 11 में से एक अलिफ कम कर दीजिए, यानी एक को कम कर दीजिए, कितना बचेगा? लिखावट में क्या होता है, 2 1 1 होता है, उसमें से एक को काट दीजिए तो कितना बचेगा? 1। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 बीवियों के नाजो नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं, और हम और आप एक के भी नाजो नखरे बर्दाश्त कर पा रहे हैं? अब कितने लोग मन ही मन में सोच रहे हैं, एकदम उनके मन में घूम रहा है, अरे मौलवी साहब पहले की औरतों का क्या कहना, आजकल की तो एकदम उल्टी खोपड़ी की है, सभी मालूम है, दिमाग में घुमा रहे हैं कि नहीं घुमा रहे हैं? पहले की बड़ी अच्छी थी, इसलिए मारपीट नहीं होता था, और आजकल की पूछिए मत। और आजकल लोग बोलते हैं ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, दिमाग सीधा कर दूंगा, तो वो भी बोलती है ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, जबान निकाल देंगे आपका, कहां से पगला के सर अब्बा ने लगा दिया, कौन सा पागल आदमी आ गया। याद रखिएगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है, उस तरीके के साथ ही आप औरत का दिल जीत सकते हैं। अपनी बीवी का दिल जीतिए। आजकल हमारे और आपका अखलाक बहुत खराब है, सख्ती से काम नहीं चलता, नरमी से और प्यार से, डंडे से काम नहीं चलता, प्यार से काम चलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में उतर जाते थे, और हम और आप दिल से उतर जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में उतर जाते थे, और हम और आप दिल से उतर जाते हैं। अब मेरा सवाल है आपसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना अच्छा है, तौर तरीका इतना अच्छा है कि बीवी भी तारीफ कर रही है। हमारे और आपका अखलाक ऐसा है कि बीवी भी तारीफ करे ना? नहीं, असल में हम भी तारीफ नहीं करते हैं। माशाल्लाह क्या लग रही हो, 100 में से 1 हो। आपके हाथ का जो मुर्गा है बना हुआ, और आपके हाथ की जो दाल है, पूछिए मत, दाल इतनी अच्छी है तो बनाने वाली कितनी अच्छी होगी। सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा मेरा साला है, ये पते की बात बता रहा हूं, जो लोग शादीशुदा हैं, सबसे अच्छा मेरा साला है। अब मेरा साला मतलब ये बोलते रहने का घर में, सबसे अच्छे मेरे ससुर जी हैं, सबसे अच्छी मेरी सासू माँ है। सासू माँ हो तो ऐसी कैसी, मेरी सासू माँ जैसी। ससुर जी हो तो ऐसे कैसे, मेरे ससुर जी जैसे। अगर आप 10 दिन तक ये गुण गाते रहेंगे, माशाल्लाह रोटी बड़ी अच्छी बनी है, सालन बहुत अच्छा बना है, फिर आप जो करवाना चाहे करवा सकते हैं आराम से। और ये गुण गाते रहिए, वाह वाह क्या है मेरा साला। लेकिन साले का नाम सुन के खुन्नस आ जाता है, साला कहीं का, ऐसे बोलते हैं जुमला, ऐसा खुन्नस जितना है उसको बर्दाश्त करने का। माशाल्लाह आपका भाई कितना अच्छा है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और लेकिन एक बात है साले में, साला ऐसा है जब हम और आप बीमार पड़ते या कहीं मुसीबत में रहते तो मुसीबत में पहले साला ही आएगा, वो अपनी बहन की वजह से, या आपका भाई आएगा कि भाई मेरा भाई मुसीबत में है। ये अलग बात है कि हमने भाई बहन सबसे रिश्ता नाता तोड़ लिया मेरे भाइयों, तो पता ये चला हम और आप भी जब घर के अंदर रहें तो तारीफ करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की तारीफ करते थे। हदीस सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल अस्हाबिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युन्नासि अहब्बु इलैक, आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, कि मुझे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। आज हमें और आपसे पूछा जाए अच्छी कौन लगती है, तो अक्सर लोगों के मन का जवाब मैं बता ही देता हूं, पड़ोसन बड़ी अच्छी हैं, भाभी बड़ी अच्छी हैं। देखिए मेरी उर्दू जरा खराब है लेकिन पैगाम खराब नहीं है। पड़ोसन बड़ी अच्छी हैं, भाभी बड़ी अच्छी है। कौन सा पगला आदमी से शादी कर लिया, भाभी कितनी अच्छी है पड़ोस वाली।
اور میری سالی تو اور سب سے زیادہ اچھی ہے، اور بیوی کہاں سے الٹی کھوپڑی کی مل گئی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن سامنے ان کے بول نہیں پاتے، جہاں بولیے گا راکھ نکالے گی اور زبان کو منہ کے اندر گھسا کے پورا نکال لے گی، نہیں وہاں نہیں نکال۔ میرے بھائیو تعریف کرنا سیکھیے، میری بیوی سب سے اچھی ہے، لاکھوں میں ایک ہے، لوگ جھوٹی جھوٹی تعریف کرتے، کون سی؟ آپ کہیں تو ستارے توڑ لاؤں آسمان سے، اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان کے ستارے کو توڑ کے لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، یہ خود ہی ستارہ گھر میں موجود ہے تو کہاں سے آپ توڑ کے لائیے گا؟ کبھی آپ ان کے کپڑے کی تعریف کیجئے، ماشاءاللہ آپ کے اوپر اس کلر کا جو کپڑا ہے بہت اچھا جمتا ہے، پوچھئے مت کہاں سے لائی ہیں؟ اچھا وہ شاید سسر جی دیے ہیں، اچھا وہ ساسو ماں نے دیا ہوگا، کیونکہ میں تو چوائس نہیں کر پاتا ہوں۔ اور آپ جب بھی مارکیٹ جاتی ہیں سبحان اللہ، ساسو ماں نے آپ کو کتنا اچھا سکھایا ہے، ساسو ماں نے روٹی بیلنا کتنا اچھا سکھایا ہے، اور زیادہ کچھ ادھر ادھر کیجئے گا تو پھر وہیں سے بول لے گی آپ کو بھی، اس لیے ذرا پیارے انداز سے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ملا ہے، سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ عائشہ سے۔ آپ کو یہ بات کتنی خراب لگ رہی ہے؟ بولے ایسا؟ بولے ہاں تو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے لوگوں کے ساتھ کیسے تھے؟ آج ہم اور آپ بچے لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، نواسی ہے، تو اپنے نواسے کو لے کر مسجد میں آتے ہیں۔ سورہ نسائی کتاب التطبیق حدیث نمبر 1141، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب یا عشاء کی نماز میں لے کے مسجد میں آ گئے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں گئے، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پھرا کر بیٹھ گئے۔ چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک طریقے کے نہیں رہتے، وہ کودتے رہتے، ان کا کام ہے کودنا۔ اس لیے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میرا بچہ بڑا بدماش ہے، بدماش نہیں، بدماش ہے، بدماش۔ کیا ہے بدماش ہے؟ ارے وہ بچہ ہے تو بدماشی کرے گا ہی، کیا بوڑھے ہونے کے بعد بدماشی کرے گا؟ جوان ہونے کے بعد کرے گا؟ وہ بچہ ہے وہ کرے گا۔ تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کوئی تھے، مغرب یا عشاء کی نماز تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، وہ پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے۔ آپ اس پر غور کیجئے، اس پوائنٹ پر۔ گھر کے اندر بھی ہمارا بچہ ہے، اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے یا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بچہ اگر پیٹھ پر آ کر بیٹھ جائے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے چوٹی کاٹتے ہیں نماز میں، اس کے بعد پھینک دیتے ہیں، تو وہ بچہ کونے پر بھی چلا جاتا ہے اور روتا ہے، ممی ممی، اس جملے میں غور کیجئے، وہاں اس کو چوٹی کٹی، وہاں ہم نے پھینک دیا، اور وہی کونے سے کس کا نام لے رہا؟ ممی۔ بیٹا آپ اپنی امی کو بدلیں گے دوسرے کی امی سے؟ نہیں۔ کیا محبت؟ نہیں۔ اچھا پاپا کو بدل دیں کیا؟ پاپا بدل دیں؟ نہیں، میرے پاپا۔ کیا محبت ہے! اب غور کیجیے۔ اور آج کل ایک انداز اور بھی ہو گیا ہے، اب لوگ ابا نہیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ آج کل لوگ ابا نہیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اپنے ابو کو؟ پاپا۔ پاپا جانتے ہیں؟ اور پاپا بسکٹ ہے کھانے والا، ابا کو بسکٹ بنا کے کھا رہا ہے۔ اور امی کو کیا بولتے ہیں لوگ؟ امی کو ممی۔ امی کیا بولتے ہیں؟ ممی۔ اور ممی کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ لاش۔ جو فرعون کی لاش ہے ممی بن کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، بیچاری امی ابھی زندہ ہے اور آپ نے ابھی سے ان کو لاش بنا دیا بول بول کے، ممی نہیں بول امی۔ اور ماں، یہ ماں جو ہے نا، ماں، اس لفظ میں جو پیار ہے، محبت ہے، ہر ایک کو وہ نصیب نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ ماں کی تعریف میں بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن بیچارے باپ کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے گا، باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے۔ ویسے اولاد پل جائے گی؟ بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے بچے لوگوں کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، وہ آ کر بیٹھ گئے، لمبا سجدہ ہوا، بڑا لمبا سجدہ۔ ایک صحابی تھے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رہا ہی نہیں گیا، نماز ہی میں اٹھ کے تاک لیا۔
اب آپ لوگ مت تاکیے گا نمازی میں اٹھ کے کہ مولوی صاحب اتنا لمبا سجدہ کاہے کر رہے ہیں، ایسا مت کیجئے گا آپ لوگ۔ انہوں نے تاک لیا، اور جب تاک لیا تو تسلی ہو گئی کہ چھوٹے میاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ہم اور آپ بچے لوگوں کے ساتھ بچے بن کے رہیں، ان کے چچے بن کے نہ رہیں۔ اور بچے لوگوں کا دماغ چچے سے بھی بڑا ہے اور کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یہ موبائل فون جانتے ہیں آپ، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند۔ اور اس میں لاک لگا دیجئے، آپ موبائل میں لاک لگائیے، پاس ورڈ ڈال لیجئے، اور آپ اس طرح کیجئے گا، اس طرح پیچھے سے آگے دیکھتا رہے گا، بابا ابو دیکھ لیا، اور اس کو دیجئے، لے بیٹا لے 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 کھول، آپ کو کھول کے بتا دے گا، ہے کہ نہیں؟ وہ دماغ کا بہت تیز ہے بچہ۔ اس لیے اللہ کے واسطے بچوں کے ساتھ بچے بن کے رہیے، چچے بن کے مت رہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور وہ پیارا سا بچہ اوپر بیٹھا ہوا، لمبا سجدہ ہوا۔ اب جب نماز ختم ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا۔ کل ذالک لم یکن ولکن ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ۔ ایسی بات نہیں، یہ میرا بیٹا نواسا مجھے سواری بنا لیا، میں ایسے ہی رہا تاکہ وہ کچھ فائدہ اٹھا لے۔ اس سے یہ پتا چلا جب ہم اور آپ اپنے گھر پر جائیں تو اپنے بال بچوں کے لیے گھوڑا بن جائیں۔ بیٹا پیٹھ پر بیٹھ، بیٹی آؤ پیٹھ پر بیٹھو، اور اس کو گھوڑا بن کے گھمائیے۔ یہ ہے بچوں کے ساتھ پیار۔ آج کل کتنے ماں باپ ایسے ہیں، بچے کو لا بے ادھر آ، پاگلا کہیں گا۔ کتنے ماں باپ پاگل کہیں گا۔ بچے کو پاگل مت کہیے، شیطان کہیں گا، شیطان۔ شیطان مت بولیے، مت بولیے، بد دعا مت دیجیے، بد دعا مت دیجیے۔ بچے کو دعا بھی لگتی ہے، بچے کو بد دعا بھی لگتی ہے ماں باپ کی، کبھی بد دعا مت دیجیے۔ پیارے انداز سے بات کی، بابو۔ اور جب بچہ مسجد میں آ جائے تو اس کو اور پیار کیجئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو مسجد میں لے کر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کچھ مسجد کے متولی صاحب تو ایسے ہیں کہ مسجد کو غلام اور مولوی کو لونڈی بنا لیا ہے۔ کچھ مسجد کے متولی صاحب تو ایسے ہیں، اگر کوئی بچہ مسجد میں آئے گا تو اصل میں بڑھاپے ہی میں متولی بنتے ہیں۔ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی ہے، جب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ایک حج پڑھ لیے، کرتا پاجامہ اجلا والا، ذرا سا داڑھی بڑھا لیے، اور وہ ذرا سی لاٹھی، متولی صاحب ہے، السلام علیکم متولی صاحب، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو بچے لوگ گاؤں گھر کے کیا ہے، وہ ایسے دادا چاچا اس کو ڈھونڈ کے رکھتے ہیں اور پنکاتے رہتے ہیں۔ تو جیسے وہ بچے لوگ آئے اور چلایا اور دوڑ رہا ہے، ادھر سے بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا، رے کس کا بیٹا ہے یہ، کس کی بیٹی ہے، کون لایا؟ اب وہ بچے پھر آتے نہیں آتے۔ بچوں سے پیار کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو لاتے تھے، مسجد دکھاتے تھے۔ اگر آج ہماری مسجدوں میں بچوں کی آواز اگر نہیں آ رہی ہے تو کل کے نمازی نہیں ملیں گے، کل کے یہی نمازی بننے والے ہیں۔ اس لیے بچوں کو مسجد میں لائیے، آنے دیجئے، رونے دیجئے، کھیلنے دیجئے۔ ارے وہ موبائل میں بہت سارا گیم چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ بچے لوگوں کا گیم جانتے ہیں آپ لوگ؟ ڈوریمون جانتے ہیں؟ ڈوریمون بوا معلوم ہے آپ کو؟ ڈوریمون نہیں معلوم ہے، صحیح ہے۔ موٹو پتلو بابا معلوم ہے آپ کو؟ ہے بابو معلوم ہے؟ موٹو پتلو، ڈوریمون ہے نا؟ یہ گیم چھوڑ کر آئے وہ مسجد میں، تو ان سے پیار کیجیے، پیار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو مسجد میں لاتے تھے، یہ جب آج مسجد میں آئیں گے تو کل کے نمازی بن جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے پاگل لوگوں کے ساتھ۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2326، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، ایک پاگل عورت نے کہا، سنیے نا، اگر ہمیں اور آپ کو کوئی پاگل مل جائے تو
पगला, कितने लोग ढेपा मारते हैं, ढेला, सिटी, पगला, कभी भी नहीं। जिनका दिमाग खराब है ना, अल्लाह ने उनके अकल को ले लिया है, कभी उनसे मजाक मत कीजिए, मजाक मत कीजिए। हो सकता है उनका दिमाग अल्लाह ठीक कर दे और आपके दिमाग को ले ले। कितने लोग मजाक उड़ाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा। एक औरत ने कहा सुनिए ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, कहा या उम्मा फलां, ए फलानी औरत का चाहिए, वो रास्ते ही में रोक ली। कहा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते के किनारे में गए और पूछा क्या बात है, काहे रोक रही हो, क्यों बुला रही हो? बोले मुझे कुछ काम है। अब पागल लोग ना, जब उनका दिमाग कभी सही होता तो इतनी अच्छी अच्छी उर्दू में बात करेंगे, कोई हिसाब नहीं, बहुत प्यारी प्यारी बात करेंगे। उस वक्त आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत बड़ा होशियार आदमी है। तो बुलाए, सुनिए ना, सुने। गए कोने में खड़े, बहुत देर तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोड पर ही खड़े रहे, यानी रोड के किनारे खड़े रहे, जब तक उस औरत को इत्मीनान नहीं हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से हटे नहीं। इससे एक बड़ा मसला निकला, अगर अपने समाज में कोई पागल आदमी है, चाहे मर्द हो या औरत हो, हम और आप उसका मजाक न उड़ाएं। मेरे भाई हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो ऐसा है कि गैर मुस्लिम भी उनके यहाँ मेहमान आते हैं। आज हमारे और आपके यहाँ कोई गैर मुस्लिम मेहमान नहीं आता। सही मुस्लिम किताबुल अशरफ हदीस नंबर 2063, एक गैर मुस्लिम हिंदू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेहमान आया। आज अपने यहाँ को नहीं आता। हमारा अखलाक वैसा नहीं है, हमारा किरदार वैसा नहीं है, हम मिलते नहीं हैं, हमने दुश्मन समझ लिया है। जी नहीं, हम उनके दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं। तो क्या हुआ, आया मेहमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिलाया, एक बकरी का पी गया, दूसरी बकरी का पी गया, तीसरी बकरी का पी गया। जब पी गया तो चौथी बकरी लाओ। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखकर, अब इस पर रुकिए, हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आया और ज्यादा खाए, कोई ज्यादा नहीं खाता पेट से, अगर उसने 5 रोटी खा ली अथवा गोश्त खा लिया तो हम सबको बोलते रहे पेटू है। और अगर मौलाना लोग एक आध रोटी ज्यादा खा लिए तो लोग अल्लाह अल्लाह ने बोलते रहे बाप रे बाप कितना खा रहे मौलाना से, तो कितना पेट निकला हुआ है, मजाक उड़ाते हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं कि अरे मौलाना लोग का इतना पेट निकला है तो आप भी अपने बेटे को मौलाना बना दीजिए। अरे मौलवी साहब तो फिर कहाँ से खाएगा? अरे मौलवी साहब अभी जहाँ से खा रहे हैं आपका बेटा भी वहीं से खाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये जो मेहमान हमारे घर पर आते हैं और अगर कुछ खाते पीते हैं तो हम और आप शिकायत न करें, अरे छट गया, कहाँ से आ गया था, पूरा खत्म हो गया, अरे बहुत खाए भाई बहुत खाए, पूछिए मत। जी नहीं, खिलाइए, अल्लाह ने आपको दिया खिलाए। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाया पिलाया। सुबह के वक्त वो आदमी मुसलमान हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखकर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लाओ दूध पिलाओ, एक बकरी का पी गया, दूसरी बकरी लाओ पिलाओ, नहीं पी रहा है, नहीं पी रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो बंदा जब मोमिन बन गया तो उसके पास एक आंत हो गई, और जब तक वो इस्लाम पर नहीं था तो कितना पी रहा था, खा रहा था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। मेरे भाइयों, अपना अखलाक अच्छा बनाओ। जब तक हम और आप अपना अखलाक अच्छा नहीं बनाएंगे तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। गैर मुस्लिमों के साथ भी हम और आप दोस्ती करें, यानी उनके काम आए, उनकी परेशानी दूर करें। अगर कोई गैर मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी है, वो हमारा भाई है। अगर खून की जरूरत है तो हम खून देंगे, परेशानी में है तो हम उनको परेशानी से निकालेंगे, और यही इस्लाम की तालीम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी नौकर को देखने के लिए उनके घर जाते हैं। क्या हम और आप हॉस्पिटल जाते हैं, भैया कैसे हो, बहनी कैसे हो, अरे बाबू कैसे हो? अब हॉस्पिटल चले जाइए, सबको पूछ लीजिए। ऐसा नहीं सिर्फ अपने लोगों को पूछने का, सब लोग।
آپ کا اتنا پوچھنا ہی تسلی ہے. بھائی کیسے ہے بابو, ٹھیک ہو نا؟ ارے بہنی گھبرانا نہیں, اللہ سب ٹھیک کر دیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے جاتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1356. یہودی نوکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کام کرتا ہے, وہ بیمار پڑ گیا. جب بیمار پڑ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے, جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے فقعد عند راسه, تو وہاں جانے کے بعد اس کے سر کے پاس جا کے بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد خیر خیریت پوچھا اور اس کے بعد اسلام پیش کیا, کیونکہ ہو سکتا ہے روح نکل جائے. تو یہ محبت اور پیار. تو وہ لڑکا جو ہے اپنے ابا کی طرف دیکھا, تو ابا نے کہا آپ تو ابو القاسم, ارے بات مان لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی, یعنی اسلام قبول کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار, سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا. اس سے یہ پتا چلا میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بنائیں. جب بنائیے گا تو ہمارے اخلاق سے وہ متاثر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, اور ہمارا اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ ہم سے ملنے کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں. ملنے کا نہیں, ان سے جانے کا نہیں میرے بھائیوں, نہیں. اپنا اخلاق اچھا بنائیے. بس ایک دو بات بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 868. زماد ازد شنوع یمن کے رہنے والے ہیں. زماد جھاڑ پھونک جانتے ہیں. آج اپنے سماج میں جھاڑ پھونک والے کی بڑی عزت ہے. یا ڈاکٹر صاحب کی عزت ہے یا جھاڑ پھونک کرنے والے کی بہت عزت ہے. جھاڑ پھونک کرنے والا جتنا پیسہ مانگے ہم اور آپ اتنا پیسہ دیتے ہیں. دیتے کہ نہیں دیتے؟ لا ارے بابا ہے, بابا ہے, بابا ہے. تو کتنے لوگوں کے پیسے اس میں برباد ہیں. زماد مکہ ہے. جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے اڑا دیا, ارے محمد سے ملنا نہیں, محمد سے ملنا نہیں, محمد سے ملنا نہیں. تو یہ اڑانے والے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں, ان سے ملنا نہیں, ان سے ملنا نہیں, ان سے ملنا نہیں. تو زماد کیا ہوا, ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی, ارے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ملنے کے بعد کہا یا محمد انی ارقی من هذه الريح, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں. سننے میں آیا کہ آپ کے اوپر کچھ اثر ہو گیا, میں چھڑا دوں, کچھ اثر ہو گیا میں دیکھ لوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. یہ پڑھا. اب اس کا ترجمہ کیا؟ سب تعریف اللہ کے لیے, ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں, اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں. اللہ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتا. اکیلا سچا معبود اللہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. زماد نے کہا عید علیہ کلمات کا حولا, پھر سے پڑھیے, 3 مرتبہ پڑھوایا. اگر آج مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ 3 مرتبہ پوچھ لے کہ مولوی صاحب سمجھ میں نہیں آیا, پھر سمجھائیے, پھر سمجھائیے, پھر سمجھائیے, میرے پاس ٹائم ہے کیا؟ دماغ کہاں ہے تیرا, کیسے بات کر رہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. 3 مرتبہ سمجھایا. اور یاد رکھیے گا جو کوئی تحقیق کرتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, جاتا ہے, دیکھتا ہے, اس کا دل کھل جاتا ہے. یہی زماد گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے, اس کے بعد کہتے ہیں لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء لقد بلغنا ناؤس البحر ہات یدک وبایک الاسلام. میں شاعروں کی بات جانتا ہوں, جادوگروں کی بات جانتا ہوں, کاہنوں کی بات جانتا ہوں, سب کی بات جانتا ہوں, لیکن آپ کی بات تو ایسی ہے دل کی گہرائی میں اتر رہی ہے, دل میں اتر رہی ہے. ہاتھ آگے بڑھائیے, میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں. گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے, الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے, یعنی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے بھائیو, اس سے یہ پتا چلا ہمیں اور آپ کو بھی اپنا اخلاق ایسا بنانا پڑے گا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھ لے, لیکن ہم اور آپ اچھے اخلاق والے ہیں. اب ایک جملہ بولتا ہوں, کون سمجھ پاتے ہیں؟ ہم اگر دکاندار ہیں, اب دیکھیے مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے, مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے اور پکڑ کے پیسہ لیتا ہے.
آ رہی اردو سمجھ میں؟ مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے، پکڑ کے پیسہ لیتا ہے، اور غیر مسلم دکاندار آداب سے بات کرتا ہے اور ادب سے پیسہ لیتا ہے۔ ارے بات ہے، مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے، پکڑ کے پیسہ لیتا ہے، دوبارہ آوے گا کہ نہیں آوے گا؟ اور غیر مسلم دکاندار آداب سے بات کرتا ہے اور ادب سے پیسہ لیتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنی دکانوں کے ذریعے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ ہمارا کاروبار صحیح ہونا چاہیے، ہم جھوٹ نہ بولیں، بے ایمانی نہ کریں، چونا نہ لگائیں۔ آج کل چونا لگانے والے لوگ بہت پائے جاتے ہیں، جانتے ہیں چونا لگانا؟ اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیا۔ جب تک ہمارے اور آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ہم کسی کا دل جیت نہیں سکتے ہیں۔ ابھی جو ماحول چلا ہوا ہے، اس میں بہتر یہی ہے ہم لوگوں کی سیوا کریں، لوگوں کی سیوا کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے پاس جائیں، دین دھرم نہیں دیکھنے کا، انسانیت کی سیوا کریں۔ اور جب سیوا کریں گے تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں، مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلام کا ساتھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پھر اسی طرح ورقہ بن نوفل ہے، نیک آدمی تھے، ابن الدغنہ نیک آدمی تھے، جبکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلام کا ساتھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو آج بھی اپنے یہاں کتنے غیر مسلم بھائی ہیں، آپ ان کو دعوت دیجئے، ان سے ملیے، ان سے کام کیجئے، ان سے کام کروائیے، آپ کو وہ ساتھ دیں گے۔ ساتھ دینے والے موجود ہیں، لیکن شرط ہے ہمارا انداز بہت پیارا ہونا چاہیے، پیارے انداز سے ہم اور آپ بات کریں۔ جتنا زیادہ پیارے انداز سے بات کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ تو میں نے جو باتیں آپ سے کہی، اب میں آخری بات کی طرف آؤں گا۔ یہ بتانا مقصود ہے جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے دوسروں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کو بدلنا پڑے گا۔ یہ سب واقعات سن کے ہم کو اپنے اوپر اپلائی کرنا پڑے گا۔ جی مجھے پکا سچا مسلمان ہونا ہے، آج سب مسلمان پکا مسلمان ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا سکتی ہے؟ نہیں ہلا سکتی۔ ہم اور آپ کچے ہیں، کچے ہیں اس لیے کوئی بھی ہلا دیتا ہے، اگر ہم اور آپ پکے رہیں تو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اس لیے عہد کر کے اٹھیے۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ آج اپنے یہاں کیا صدقہ و خیرات والا؟ ارے اب پیسہ دے دیں گے تو میرا گھٹ جائے گا، اور جمع کر کر کے رکھے ہیں، کیا قبرستان میں لے جائیں گے؟ وہ جو لاش کو جو اڑاتے نا کفن، تو کیا کفن کے اندر ہم اور آپ وہ کریں گے، جیب لگا دیں گے اور پیسہ اس میں گھسا گھسا کے قبرستان لے جائیں گے؟ سب دھرا کا دھرے رہ جائے گا میرے بھائیو۔ اس لیے صدقہ و خیرات کیجئے، اللہ کے راستے میں دیجئے۔ جو کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میری آواز بھی اب ساتھ دینا چھوڑ رہی ہے کیونکہ گلا ابھی خراب ہوتا جا رہا ہے، ٹھنڈی کا بھی لگ گئی۔ تو بتانا یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق گھر میں اچھا ہے، بچے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، پاگل لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے، پھر اسی طرح دشمنوں کے ساتھ اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا ہے، لین دین اچھا ہے، ویوہار اچھا ہے۔ جب سب کچھ اچھا ہے تو رزلٹ اچھا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوگا، جب تک ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔